بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب تابع مطبوع، وہ مرکب جو تابع اور مطبوع سے مل کر بنے مرکب تابع مطبوع کہلاتا ہے، یا وہ مرکب جس کے اجزاء میں تابع اور مطبوع شامل ہوں، اسے مرکب کو مرکب تابع مطبوع کہتے ہیں۔ الفاظ بظاہر مشکل نظر آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کی سمجھ میں الفاظ آ جائیں گے۔ تابع کسے کہتے ہیں، مطبوع کسے کہتے ہیں، آگے چل کر ان پر بھی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک اور تعریف پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک بامعنی لفظ کے ساتھ ایک دوسرا لفظ لگا دیا جاتا ہے، جسے تابع کہتے ہیں۔ تابع اس مرکب میں معنی نہیں دیتا، بلکہ اپنے سے پہلے لفظ کے ماتحت ہوتا ہے۔ ایسے مرکب کو تابع اور مطبوع کہتے ہیں۔ تو تابع کے معنی تو یہاں پر واضح ہو گئے ہیں۔ تابع کیا ہے؟ بعض اوقات بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ دوسرا لفظ یا بامعنی ہوگا یا بے معنی ہوگا، لیکن پہلے لفظ کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور اسی کے معنی اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ پہلے لفظ کے معنی اختیار کرتا ہے، اور اس کا کام صرف بات میں زور پیدا کرنا ہے، تو اس لفظ کو تابع کہتے ہیں۔ اب مطبوع کیا ہے؟ مطبوع وہ اصل لفظ ہے جس کے ساتھ یہ تابع کا لفظ لگتا ہے۔ جیسے پانی وانی ہے، پانی وانی، تو پانی کے لفظ کے ساتھ تابع کا لفظ لگا ہے وانی۔ وانی کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن یہ پانی کے ساتھ آ کر پانی ہی کے معنی اختیار کر لیتا ہے۔ تو پانی کا لفظ یہاں پر مطبوع ہے اور وانی کا لفظ تابع ہے۔ چند اور مثالیں ملاحظہ کریں۔ دھوم دھام، چال ڈھال، تو ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ آتا ہے اور اسی کے معنی اختیار کر لیتا ہے، تو اسے مرکب کو مرکب تابع مطبوع کہتے ہیں۔ اس میں پہلا مطبوع ہوتا ہے، دوسرا تابع ہوتا ہے، اور تابع کا اپنا مطلب اس جملے میں نہیں ہوتا، وہ مطبوع کے معنی اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے چال ڈھال میں ڈھال کا مطلب ڈھال نہیں ہے وہ جو جنگی ڈھال ہوتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہاں پر چھال ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی وانی میں پانی تابع ہے اور پانی مطبوع ہے اور وانی تابع ہے۔ دھام تابع ہے اور دھوم مطبوع ہے۔ ڈھال تابع ہے اور چال مطبوع ہے۔ مرکب تابع مطبوع کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مرکب تابع موضوع مطبوع۔ نام مشکل ہے لیکن مرکب مشکل نہیں ہے، مرکب کو سمجھنا آسان ہے۔ تعریف یہ ہے، اگر مطبوع کے ساتھ آنے والا زائد لفظ یعنی تابع بامعنی ہو تو ایسے مرکب کو مرکب تابع موضوع مطبوع کہتے ہیں۔ مرکب تابع موضوع مطبوع کسے کہتے ہیں؟ اس مرکب میں ایک تابع ہوگا اور ایک مطبوع ہوگا۔ مطبوع معنی دے گا، تابع معنی نہیں دے گا۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تابع بے معنی ہو اور یا پھر وہ بامعنی ہو۔ یہاں پر بتایا گیا ہے تابع موضوع میں کہ وہ لفظ بامعنی ہوگا، اس کے اپنے معنی ہوں گے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ معنی یہاں اس ترکیب میں استعمال نہیں ہوں گے۔ جیسے پچھلی مثال چال ڈھال میں ہم نے پڑھا، ڈھال کا لفظ معنی رکھتا ہے الگ سے، لیکن یہاں اس مرکب میں اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اگر زائد لفظ بامعنی لفظ ہو تو ایسے مرکب کو تابع موضوع مطبوع کہتے ہیں۔ جیسے رونا دھونا،
چال ڈھال، مار پیٹ۔ ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رونا کے ساتھ جو تابع کا لفظ آیا ہے دھونا، اس کے اپنے معنی بھی موجود ہیں، لیکن وہ معنی یہاں موجود نہیں ہے۔ چال اور ڈھال، ڈھال کے اپنے معنی ہیں لیکن یہاں نہیں ہے۔ اسی طرح مار پیٹ بھی ہے۔ ایک اور قسم ہے مرکب تابع مہمل مطبوع۔ یہ مرکب تابع مطبوع کی دوسری قسم ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بعض اوقات زائد لفظ بے معنی ہوتا ہے۔ اگر مطبوع کے ساتھ آنے والا زائد لفظ تابع بے معنی ہو تو ایسے مرکب کو مرکب تابع مہمل مطبوع کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ جو تابع آئے گا زائد لفظ، وہ اگر بے معنی ہے، وہ کوئی الگ سے کوئی استعمال بھی نہیں ہوتا اور اس کے کوئی معنی بھی نہیں ہے، تو ایسے مرکب کو پھر مرکب تابع مہمل مطبوع کہیں گے، اور ایسے لفظ کو عام الفاظ میں ہم مہمل کہہ سکتے ہیں۔ تابع مہمل اس کا مکمل نام ہے، لیکن عام زبان میں لوگ اس کے لیے مہمل کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ کتاب وتاب، یہ ایک مثال ہے۔ تو کتاب کے ساتھ تابع کا لفظ آیا ہے وتاب۔ وتاب کا لفظ الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، نہ ہی اس کے کوئی معنی ہے، نہ ہی یہ کتاب کے علاوہ الگ سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی وانی ہے، روٹی ووٹی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ان کے الگ سے کوئی معنی بھی نہیں ہے اور ان کو الگ سے استعمال میں بھی نہیں لایا جاتا۔ تو اگر اس طرح مرکب